بتایا جائے ہمیں کہ احسان اللہ احسان کیسے فرار ہوا، ورنہ ہم اس سے جو معنی نکلیں گے وہ عوام کے سامنے رکھنے میں مجبور ہوں گے۔ اسی طرح آج پاکستان میں جو حالات ہیں، عمران خان صاحب نے اور ان کی حکومت نے پاکستان کو جس نہج پہ پہنچا دیا ہے، آج روز نئے بحران ہیں۔ کبھی ادویات کا بحران ہے، کبھی چینی کا بحران ہے، کبھی آٹے کا بحران ہے، کبھی تیل کا بحران ہے، کبھی قرضوں کا بحران ہے، کبھی بجلی کا بحران ہے۔ وہ مسائل جو پاکستان سے ختم ہو گئے تھے وہ مسائل پھر اٹھ رہے ہیں، اور اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ یہ مافیاز رول ادا کر رہے ہیں۔ مافیاز نہیں حضور والا، آپ کے اپنے لوگ، آپ کے دائیں بائیں کھڑے آگے پیچھے آپ کی جماعت کے اندر موجود لوگ، وہ ہیں مافیاز کے سربراہ۔ چینی کے اوپر بڑا شور ہوتا تھا، میاں نواز شریف فیملی اور آصف زرداری صاحب کو بڑا الزام دیے جاتے تھے کہ چینی ان کا کاروبار ہے۔ آپ کی کمیشن نے بتایا ہے کہ آصف زرداری صاحب پہ جس گروپ کے ساتھ شیئر ہولڈر ہونے کا الزام ہے، ان کا تو ٹوٹل 1.5% پروڈکشن میں حصہ ہے، میاں نواز شریف فیملی کا 4.5% حصہ ہے۔ یہ دونوں خاندان کلب بھی کر دیں تو 6% حصہ ہے۔ خان صاحب آپ کے تو ایک ساتھی کا حصہ پروڈکشن کا 20% ہے، دوسرے کا 16% ہے، کسی کا 10% ہے، کسی کا 6% ہے۔ کوئی 80% حصے تو شوگر کے آپ کے اپنے گھر میں ہیں یا آپ کی اپنی پارٹی میں ہیں۔ اسی لیے نوٹس لینے کے باوجود، عدالتوں کے نوٹس لینے کے باوجود بھی آج بھی چینی سستی نہیں ہوئی۔ ادویات کے سکینڈل میں آپ کے اپنے لوگ شامل ہیں، آپ نے ہٹائے تھے۔ آج نیب اس کو اتنے مہینوں بعد، اتنے سالوں، 1.5 سال بعد نیب کو یاد آ رہا ہے۔ یہ آپ کا اپنا سارا کچھ کمال تھا۔ ادویات سستی نہیں ہوئی، صاحب موجود ہیں، کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ آٹے کا بحران تھا اور آج ایک پھر بحران پیدا ہو رہا ہے۔ انفارچونیٹلی یہ پھر گندم کا بحران پھر سر اٹھا رہا ہے۔ ابھی گندم کی فصل اٹھائی گئی ہے، اور وزیر اعظم صاحب صرف سندھ حکومت کو مورد الزام ٹھہرا دینے سے کام نہیں چلے گا۔ آپ کو اپنی پوزیشن واضح کرنی ہوگی۔ گندم سمگل ہو رہی ہے، KPK سے سمگل ہو رہی ہے، آپ کو اس سمگلنگ کو روکنا ہوگا۔ وفاقی ادارے آپ کے پاس، وہاں کی حکومت آپ کے پاس، بلوچستان میں آپ کے اتحادی۔ لیکن گندم اگر سمگل ہو جائے اور ملک میں قلت ہو جائے تو وزیر اعظم صاحب یہ باتیں صرف الزام تراشی سے نہیں چلیں گی، آپ کو ان کا جواب دینا ہوگا۔ اسی طرح تیل کا بحران کیا ہوا؟ ملک میں تیل موجود ہے، تیل کی قیمت سستی ہوئی، تیل نہیں مل رہا، قیمت بڑھ گئی، تیل مل گیا، اسی دن تیل آ گیا۔ کیوں آ گیا؟ کیا کسی ذمہ دار کے خلاف ایکشن ہوا؟ اس لیے کہ وہ پیارے ہیں، وہ لاڈلے ہیں۔ ان لاڈلوں کے خلاف وزیر اعظم صاحب ایکشن نہیں لیں گے، اس میں بھی پیپلز پارٹی ہی قصوروار ہوگی۔ یہ بھی قصور یہی کہیں گے پچھلے چھوڑ گئے تھے، کیونکہ ہر کام ان کے پچھلے ہی چھوڑ جاتے ہیں، وہ اپنا قصور نہیں مانتے۔ ہر معاملے میں وہ کہتے ہیں جی وہ کل ایسے ہوا تھا۔ اور اگر چیئرمین صاحب کچھ باتیں کرتے ہیں، کچھ ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، کچھ چیزیں سامنے لاتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ان چیزوں کا جواب دیا جائے، ان کے کچھ چیخیں ہیں، ان چیخوں کی ذمہ داری کچھ کی اسمبلی کے اندر ہے۔ وہ اسمبلی کے اندر اٹھ کے ان کے اوپر ہرزہ سرائی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، اور ان کو شاباشیاں ملتی ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جن کی ذمہ داری اسمبلیوں سے باہر لگی ہوئی۔ یہ بات قوم کے سامنے ہے کہ حق کون کہہ رہا ہے۔ اور فاشزم کا، میں روز کہتا ہوں، فاشزم کا یہ اصول ہے، اسے زندہ رہنے کے لیے پراپیگنڈا چاہیے۔ اس کا ہتھیار سروس نہیں ہوتی، اس کا ہتھیار پراپیگنڈا ہوتا ہے۔ فاشزم کا دوسرا اصول، اس کو دشمن چاہیے ہوتا ہے۔ وہ اپنے مخالفوں کو، سیاسی مخالفوں کو، وہ ملک دشمن اس کے ساتھ مل جائے تو وہ محب وطن ہے۔ جن کو پاکستان کے ادارے کہتے رہے کہ یہ پاکستان کے قاتل ہیں، پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ہندوستان سے پیسے لیتے ہیں، ہندوستان سے ٹریننگیں لیتے ہیں، وہ ساتھ مل گئے، محب وطن ہو گئے۔ اور اپوزیشن کی ساری جماعتیں وہ غدار ہو گئی۔ وہ ان کو اپنے دشمن چاہیے، اور اسی طرح ان کو چاہیے کہ ان کے ہر معاملے میں سازش ہو ان کے خلاف، کیونکہ ان کے خلاف اور تو کچھ ہو نہیں سکتا۔ لوگوں کو کیا کہیں؟ تو ہر من دوائیاں مہنگی سازش ہوگی، چینی مہنگی سازش ہوگی، آٹا مہنگا سازش ہوگی، تیل مہنگا سازش ہو گئی،
नौकरियां नहीं मिल रही, साजिश हो गई, एक्सपोर्ट नहीं हो रही, साजिश हो गई, इकोनॉमी बैठ गई, साजिश हो गई, कोरोना फैल गया, साजिश हो गई। ये भी हमारा कसूर है। तो ये साजिशी थ्योरी नहीं चलेगी खान साहब। लोग आपसे 2 साल का हिसाब पूछ रहे हैं। आज भी आप कंटेनर पे खड़े हैं और उनकी हर तकरीर आज भी वही है, उनके हर स्पोक्स पर्सन का बयान वही है, जैसे माजी की बातें हों। और बिलावल साहब की तस्दीक करने के लिए बार बार उनको चंद ही अल्फाज मिलते हैं कि वो जी बच्चे हैं, वो जी नौजवान हैं। बिलावल साहब इस वक्त को 32 साल के। इन हमारे मेहरबानों को ये नहीं पता कि जिन लोगों ने तारीख में कोई रोल प्ले करना होता है वो 70-80 साल तक नहीं लंबा अरसा इंतजार करते। जुल्फकार अली भुट्टो शहीद 30 साल की उम्र में वजीर थे और 42 साल की उम्र में इस मुल्क के सदर बने, वजीर आजम बने। 51 साल की उम्र में शहीद कर दिए गए। बीबी शहीद उनकी शहादत के बाद 26 साल की उम्र में पीपल्स पार्टी की चेयरमैन बनी। अरे हमारे यहां छोटी उम्र नहीं, तजर्बा, अकल चाहिए, फहम चाहिए। ये उस बात। और दुनिया के बड़े बड़े लोग, दुनिया में बड़े बड़े हुक्मरान वो जवान उम्री में, और बिलावल साहब ने अपने उसी विरसे को कायम रखा है। और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, बड़े तदब्बर से, बड़े तहम्मुल से, सारा मीडिया, सारे पाकिस्तान का इंटेलिजेंस देख रहा है और समझ रहा है कि वो पाकिस्तान को हर नाजुक घड़ी में किस तरह लीड कर रहे हैं। ये लीडरशिप का इशू है, इसका जवाब अपनी परफॉर्मेंस से दे, इसका जवाब गालियां नहीं है। लेकिन ठीक है, हमें आपसे क्या तवक्को हो सकती है? आपका हथियारी गालियां, आपका हथियारी प्रोपेगेंडा करें। लेकिन अब ये हुकूमत मजीद चले तो पाकिस्तान नहीं चल सकता। कहते हैं मुआशी बहरान है, कहते हैं कोरोना का बहरान है, कहते हैं नौकरियों का बहरान है, कहते हैं तेल का बहरान है। अरे बड़े बहरान है, बहुत बहरान है। लेकिन सवाल ये है कि इन बहरानों का असल मूजब कौन है? तो असल मूजब खुद हुकूमत वक्त है, जनाब इमरान खान है। इसलिए कि फैसले उन्होंने करने, उन्होंने फैसले नहीं किए, उन्होंने टीम ठीक सेलेक्ट नहीं की, उनका रास्ता दुरुस्त नहीं है। इसलिए वो अपने इलेक्शंस में किए गए वादे या हुकूमत में आने के बाद जितने वादे किए उन सब से फिर गए। इसलिए उन्हें यू टर्न का सहारा लेना पड़ा। इसलिए उनको कहते हैं कि उन पे इल्जाम लगे तो बड़ा शोर हो जाता है। भाई मालम जब्बा करप्शन, पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगेगा। वो जो बीआरटी का इशू है वो किस पे इल्जाम लगेगा? चीनी का बहरान हमारे दौर में हुआ है, आटे का बहरान हमारे दौर में हुआ है, तेल का बहरान हमारे दौर में हुआ। ये सारे दिहाड़ियां आपके दौर में लगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना था कि जुल्फिकार अली भुट्टो 30 साल की उम्र में वजीर थे और बीबी 26 साल की उम्र में पार्टी की चेयरमैन बन गई थी। बिलावल पर चेयरमैन के हवाले से तनकीद करने वालों को ये सोच लेना चाहिए कि क़यादत उम्र का नहीं बल्कि तजर्बे की बुनियाद पर होती है।